امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات۔ سب سے پہلے آپ تمام حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و معاونین مجلس کی اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب اور وہ خوش بخت احباب کہ جن کو ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ کائنات کے اکلوتے اللہ نے محمد کی اکلوتی بیٹی کی مرضی سے ہم تمام عزاداروں کی آنکھیں کھا کے شفا اور دل غدیر کی مٹی سے بنائے ہیں۔ آپ تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تمام مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے، ملک پاکستان کی محافظت کے لیے، بالخصوص ایران، پارا چنار اور فلسطین کی محافظت کے لیے، اور بالخصوص شہید ملت جعفریہ سلطان الشعراء استاد محترم جناب شہید سید حیدر رضوی صاحب کے بلندی درجات کے لیے کوشش کر کے کتنی بلند صلوات تلاوت فرمائیں کہ آل محمد آپ سے راضی ہو جائیں۔ اللہ گزاری صرف اتنی ہے بابا کاظم شاہ جی کہ یہ جو صلوات پڑھنے کی عبادت ہے نا، یہ صلوات پڑھنے کی عبادت میں صرف ہم عزادار شامل نہیں ہیں، بلکہ ازل سے ابد تک وہ خالق لم یزل اپنے محمد اور محمد کی آل پہ درود بھیج رہا ہے۔ تو عبادت اتنی بڑی ہے کہ جس عبادت میں خود اللہ شریک ہے، یعنی آپ اگر صلوات پڑھتے ہیں تو آپ کے ساتھ اللہ صلوات پڑھتے ہیں، اس سے بڑی کوئی عبادت ہو سکتی ہے؟ ایک مل کے بلند آواز سے صلوات تلاوت فرمائیں۔ اللہ کوئی ذاکری دعویٰ نہیں، فقط حاضری ہے جو لگوانی واجب نہیں واجب ہے۔ مالک آپ تمام مومنین کو ہمیشہ سلامت رکھیں، ہمیشہ آباد رہیں، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہیں۔ امام زمانہ سرکار اپنا جلد از جلد ظہور فرمائیں، ہم بھی وہ دن دیکھیں جب ہمارا وقت کا امام دشمن زہرا پہ تلوار رکھ کے کہے میرا بابا علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ میرا مولا اپنا جلد از جلد ظہور فرمائیں۔ اجازت لے کے نوکری شروع کر رہا ہوں بابا جی، جتنا آپ کہیں گے اتنا پڑھیں گے، اگر آپ یہیں پہ مطمئن ہیں تو یہیں پہ چھوڑ دیں گے۔ ذاکری حیثیت، ذاکری دعویٰ کوئی ہے نہیں، یہ فقط اور فقط حضرت امام حسین علیہ السلام کی کریمی اور ترس ہے۔ جو امام حسین علیہ السلام کا منبر ہم جیسے گناہ گاروں کو مل جاتا ہے، عرض کی ہے ہر نبی ہر ولی اس سے کہتا رہا، ہر نبی ہر ولی اس سے کہتا رہا کیا گھر پسر زندگی اور غذا چاہیے۔ یہ محمد مصطفیٰ کے آنے سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء آئے، 1.25 لاکھ نبی آئے، ہر نبی نے میرے مالک سے کہا میرا مالک مجھے گھر چاہیے، میرا مالک مجھے اولاد چاہیے، میرا مالک مجھے رزق چاہیے۔ عزت حسین کی قسم آپ کو کم نہیں بلکہ لاکھوں کا اجتماع سمجھ کے کمیل حیدر رضوی ایک بات کرتے ہیں، ہر نبی نے اس خالق لم یزل سے کچھ نہ کچھ مانگا ہے۔ کسی نے رزق مانگا، کسی نے اولاد مانگی، کسی نے دولت مانگی، کسی نے گھر مانگا۔ میں نے کہا ہر نبی ایک میرا مولا حسین ایسا آیا جو کربلا کے میدان میں 72 شہداء کی موجودگی میں اکیلا اور تنہا رہ گیا تھا۔ پھر میں نے مولا حسین کو دیکھا، ادھر سے 1.25 لاکھ انبیاء کو دیکھا، ہر نبی نے کچھ نہ کچھ مانگا۔ ادھر حسین 71 دے کے اکیلا بیٹھا تھا، تنہا بیٹھا تھا، میری نظر گئی امام حسین پہ۔ میں نے کہا میرے مولا ہر نبی ہر ولی اس سے کہتا رہا، آپ اٹھ کے بھی بولو داد تھوڑی میری بات بڑی، ہر نبی ہر ولی اس سے کہتا رہا کیا گھر پسر زندگی اور غذا چاہیے۔ با خدا صرف اور صرف شبیر ہے جس نے اس سے کہا بول کیا چاہیے۔ بھائی کیا کہنے یہ جو ہاتھ فضیلت حسین میں بلند ہے کسی کمینے کے محتاج نہ ہو، ایسے نہیں دونوں بازو بلند نعرہ حیدری۔ چاچا جی ہر نبی ہر ولی اس سے کہتا رہا مولا آپ کی زندگی دراز کرے جناب حبیب ابن مظاہر کا صدقہ۔ اتنے ساڑے بزرگ ہیں تو ساڑی زینت ہی وے تو ساڑا سہارا ہی وے، مولا توڑی زندگی دراز کرے،
ہر نبی ہر ولی اس سے کہتا رہا گھر پسر زندگی اور غذا چاہیے، با خدا صرف اور صرف شبیر ہے، جس نے اس سے کہا بول کیا چاہیے۔ بھائی کیا کہیں، جو آج کا میں موضوع ایک لے کے آیا ہوں چاچو جی، وہ موضوع تلاوت کرتے ہیں اور پھر جیسے جناب سنیں گے ویسے ہی حاضری ہوگی۔ میں نے پہلے کہا ہے ذاکری دعویٰ کوئی نہیں ہے، صرف در حسین کے خادم ہیں، اور یہ دروازہ وہ ہے جہاں پہ سلیمان فارسی اپنی داڑھی سے جھاڑو دینا بھی عبادت سمجھتے ہیں۔ اتنا بڑا دروازہ، اور اس دروازے کا نوکر ہونے کی بڑی سعادت ہے۔ اس سے بڑی بابا کاظم شاہ جی مولا آپ کو صحت کلی عطا فرمائیں، سعادت ہے کوئی نہیں۔ پڑھنا کیا چاہتا ہوں، 37 ہجری مسجد کوفہ، ممبر سلونی، اور سلونی کے ممبر پہ آپ کے اور میرے مرشد علی سورج کی طرح چمک رہے تھے۔ بھائی کیا کہنے، اب علی جیسے امام کوفہ کے ممبر پہ، بھائی جان علی حیدر بھائی شعر سنیے گا، علی جیسے امام کوفہ کے ممبر پہ سورج کی طرح چمک رہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سوالی سوال نہ کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی جان کہ سوالی سوال نہ کریں۔ ایک سوالی اٹھا مسجد کوفہ کی صفیں چیرتا ہوا آگے بڑھا، اس نے کہا یا علی ذرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا خدا کیا نہیں دیکھتا، یا علی ذرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا خدا کیا نہیں دیکھتا۔ علی مسکرائے، علی مسکرا کے کہتے ہیں بندہ خدا ویسے تو میرا خدا سب دیکھتا ہے، لیکن ایک چیز ہے جو میرا خدا بھی نہیں دیکھتا۔ بندہ مسکرایا، کوفے کے لوگ دشمن علی میں اتنے پاگل ہو چکے تھے، اس نے کہا علی نے غلطی کر دی، نعوذ باللہ علی نے غلطی کر دی، علی نے یہ کیا کہہ دیا، خدا نہیں دیکھتا، خدا نہیں دیکھتا، خدا نہیں دیکھتا۔ علی مسکرا کے فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ کیا، ویسے تو میرا خدا سب دیکھتا ہے، لیکن ایک چیز ہے جو میرا خدا نہیں دیکھتا۔ بندے نے کہا کیا نہیں دیکھتا؟ علی مسکرا کے فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ کیا، میرا خدا کبھی خواب نہیں دیکھتا۔ بھائی کیا کہنے، کیا کہنے، یا علی میرا خدا کبھی خواب نہیں دیکھتا، کیونکہ میرا خدا کبھی سوتا نہیں ہے۔ دوسرا بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا علی میرا یہ سوال ہے۔ علی جوابات دیتے گئے۔ ایک لمحہ ایسا آیا جب ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا علی یہ جو آپ سوالات کے جواب دے رہے ہیں یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ آج کے نہیں ہیں، یا علی ہم تو ایسے سمجھ رہے ہیں جیسے آپ کے سامنے دنیا بنی ہے۔ یا علی ذرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہیں کب سے، یا علی ذرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہیں کب سے۔ علی کے چہرے پہ جلال آیا، علی جلال میں آ کے اعلان کر کے کہتے ہیں کیا آپ؟ علی فرماتے ہیں میں کب سے ہوں، میں کہاں سے ہوں، میں کیوں ہوں۔ علی کی بات سنیے گا، علی فرماتے ہیں جو میرے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت پہ نہیں بول سکتا میرا مالک کبھی نہ بولے، جو علی کی ولایت پہ بول سکتے میرا مالک ہر میدان میں ایسے بولے جیسے علی کے نوکر بولتے ہیں۔ بندے نے کہا یا علی آپ کب سے ہیں؟ علی اعلان کر کے فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ زمین آسماں عرش و کرسی نہیں تھے، نہ آدم نہ حوا یہ قدسی نہیں تھے۔ بھائی کیا کہنے جو علی کے فضائل پہ بول رہے ہیں میرے مالک حیدری۔ علی فرماتے ہیں زمین آسماں عرش و کرسی نہیں تھے، نہ آدم نہ حوا یہ قدسی نہیں تھے۔ علی فرماتے ہیں یہاں تھا نہ کوئی کہیں تھا، یہ لفظ کہیں نہ یہ لفظ یہیں تھا۔ علی فرماتے ہیں خدا کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ بندے نے کہا یا علی یہ آپ نے کیا کہہ دیا، خدا کے سوا کوئی نہیں تھا، خدا کے سوا کوئی نہیں تھا، خدا کے سوا کوئی نہیں تھا۔ علی فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ کیا، تبھی نور رب سے جدا ہو رہا تھا، خدا سے کوئی مرتضی ہو رہا تھا۔ بھائی کیا کہنے ہاتھ بلند نعرہ حیدری۔ علی فرماتے ہیں تبھی نور رب سے جدا ہو رہا تھا۔
خدا سے کوئی چاچا جی خدا سے کوئی مرتضی ہو رہا تھا. بندے نے کہا یا علی خدا سے مرتضی ہو رہا تھا؟ یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ خدا سے مرتضی ہو رہا تھا، خدا سے مرتضی ہو رہا تھا. جملہ بڑا، آپ کے بیٹے آپ کے بھائی کا قد چھوٹا. اس نے کہا یا علی خدا سے مرتضی ہو رہا تھا. علی اعلان کر کے فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ اور یاد رکھے زمانے کے لوگ، میں کن کہنے والا، میں آدم، میں موسیٰ، میں عیسیٰ کا خالق، زمانے کا مالک. بھئی کیا کہنے لفظ کن جو ہے نا جی، اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ہو جا. دنیا نے لفظ کن کو اللہ سے ملا دیا. کن کا لفظی اور لغتی معنی ہے صرف ہو جا، یعنی اگر علی کہے تو وہ ہو جاتا ہے. علی اعلان کر کے فرماتے ہیں کیا میں کن کہنے والا. پہلی بات سنیں، سب سے پہلے اللہ کی توحید، پھر محمد کی نبوت، پھر علی کی ولایت. اب اللہ کی مرضی اپنے اختیارات کسی کو بھی دے دے. اللہ نے جو اپنے اختیار علی کو دیے ہیں تو آپ کی اور میری لڑائی ہے علی سے. اب علی کے فضائل میں بولیے گا. علی فرماتے ہیں میں کن کہنے والا، میں آدم، میں موسیٰ، میں عیسیٰ کا خالق، زمانے کا مالک. علی فرماتے ہیں کیا یاد رکھے زمانہ. علی فرماتے ہیں میں آدم، میں موسیٰ، میں عیسیٰ کا خالق، زمانے کا مالک. علی فرماتے ہیں میں عبد خدا ہوں، میں عبد خدا ہوں، دنیا کہیں مجھے خدا نہ سمجھ لے. یاد رکھے زمانہ کیا میں عبد خدا ہوں، خدا میں نہیں ہوں مگر کبریا سے جدا میں نہیں ہوں. کیا کہنے میرے مولا سلامت رکھیں. علی فرماتے ہیں میں عبد خدا ہوں، خدا میں نہیں ہوں مگر کبریا سے جدا. جن مصروں کی خاطر بھائی علی حیدر محنت کی وہ محنت سنیے گا. علی فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ میں عبد خدا ہوں، خدا میں نہیں ہوں. بابا ظفر شاہ جی شعر سنیے گا. مگر کبریا سے جدا میں نہیں ہوں. علی فرماتے ہیں نہ مسجد، نہ مندر، نہ چرچ و کلیسا، نہ کعبے کے اندر تمہیں پھر دکھے گا. علی فرماتے ہیں مجھے چھوڑو گے تو خدا نہ ملے گا. علی فرماتے ہیں میں کعبہ میں، قبلہ میں، مدعو میں، دعویٰ میں، رمز مودت میں، صدق و صداقت میں، واحد میں وحدت میں، عابد عبادت. علی فرماتے ہیں میں قاسم میں، جنت میں، حق اور حقیقت میں، قرآن و آیت. علی فرماتے ہیں میں قاری میں، قدرت میں، والی ولایت میں، ہادی ہدایت. علی فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ زمین آسمان کو بچھایا ہے میں نے، ہاں مٹی سے آدم بنایا ہے میں نے. علی فرماتے ہیں زمین آسمان کو بچھایا ہے میں نے، ہاں مٹی سے آدم بنایا ہے میں نے. علی فرماتے ہیں نہ اب سے نہ کل سے، میں تنہا ازل سے. علی فرماتے ہیں ولایت ولیوں کو بخشی ہے میں نے، صداقت صدیقوں کو بخشی ہے میں نے. علی فرماتے ہیں اٹھ کے بھی بولو داد تھوڑی میری بات بڑی. علی فرماتے ہیں ولایت ولیوں کو بخشی ہے میں نے، صداقت صدیقوں کو بخشی ہے میں نے، نبوت نبیوں کو بخشی ہے میں نے. علی فرماتے ہیں یہ جو اللہ کا کلام ہے قرآن، اللہ قرآن میں کیسے بولا ہے، اللہ قرآن میں کیسے بولا ہے، اللہ قرآن میں کیسے بولا ہے، سر اٹھانا. علی فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ کیا تبھی تو وہ سب سے جدا بولتا ہے، زبان سے میری کبریا بولتا ہے. بھائی کیا کہنے. علی فرماتے ہیں تبھی تو وہ سب سے جدا بولتا ہے، زبان سے میری کبریا بولتا ہے. بندوں کے سوالات ختم. علی مسجد کوفہ سے باہر نکلے. آگے آگے علی، پیچھے پیچھے میرے مولا علی کا ایک صحابی ہے نام جس کا کمیل ابن زیاد ہے. اب کمیل کی زبانی کمیل اور علی کا فضائل سنیں. آگے آگے علی، پیچھے پیچھے کمیل. علی چلتے بھی جا رہے ہیں. میں مسجد کوفہ میں علی کے خطبے کے آگے والی بات کرنا چاہتا ہوں. روایت کرتے ہیں میرے مولا کمیل، عزت حسین کی قسم آگے آگے علی، پیچھے پیچھے کمیل.
آگے آگے علی، پیچھے پیچھے کمیل، علی چلتے بھی جا رہے ہیں مسکراتے بھی جا رہے ہیں، بابا کاظم شاہ جی دعا اور یا علی علی، علی چلتے بھی جا رہے ہیں مسکراتے بھی جا رہے ہیں، چلتے بھی جا رہے ہیں مسکرا بھی رہے ہیں، چلتے بھی جا رہے ہیں مسکرا بھی رہے ہیں۔ یا اچانک کمیل کہتا ہے ایک لمحہ ایسا آیا، ایک وقت ایسا آیا جب علی نے کہا میں علی تجھ پہ قربان جاؤں، میں علی تجھ پہ قربان جاؤں۔ کمیل کہتا ہے میں گرا علی کے قدموں پہ، میں نے کہا مولا آپ خیبر شکن، آپ خیبر کو فتح کرنے والے، آپ ہر جنگ کے مالک، آپ محمد کے بھائی، آپ حسن اور حسین کے بابا، آپ علی کس پہ قربان جا رہے ہیں؟ اس وقت علی نے کمیل کو سینے سے لگایا، علی نے کہا کمیل اگر تو ہمارا غلام، اگر تو ہمارا غلام نہ ہوتا تو میں علی تجھ سے پوچھ لیتا کہ تو نے علی سے پوچھنے کی جرت کیسے کی ہے، لیکن اگر تو نے پوچھا ہے تو سننا، آج سے کئی ہزار سال بعد ہمارا بہرما بیٹا کعبے کی چھت پہ اپنے قدم رنجا کرے گا اور وہ یہی کہے گا کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ اپنے قدم، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر عشرہ میں ایک موضوع امام زمانہ سرکار کا پڑھوں۔ یہ ساری جو تمہید کی ہے نا، یہ فقط موضوع امام زمانہ کی ہے، سنیے گا۔ علی فرماتے میرا 12واں بیٹا، نام جس کا کمیل قائم ہوگا، کعبے کی چھت پہ اس کے قدم رنجا ہوں گے، اعلان کر کے کہہ رہا ہوگا علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ اس کے ہاتھ میں ہوگا عباس کا علم، جو لوگ عباس کے علم کو دیکھ کے جلتے ہیں وہ تو ویسے ہی جل کے مر جائیں گے۔ علم گاڑے گا کعبے کی چھت پہ، اعلان کرے گا، اعلان کر کے کہے گا دنیا میرے بابا علی کو قسیم و رزق تقسیم کرنے والا نہیں سمجھتی تھی، دنیا کہتی تھی ہمارا رزق علی نہیں دیتا، علی نہیں دیتا، وہ تھا علی، علی کے بعد آیا حسن، حسن کے بعد آیا حسین، حسین کے بعد آیا سجاد، سجاد کے بعد آیا باقر۔ عزت حسین کی قسم امامت آتی گئی، آج میں علی کا 12واں بیٹا کعبے کی چھت پہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں کیا جو میرے بابا علی کو قسیم و رزق نہیں سمجھتے تھے، اور مجھ امام مہدی سے سنو کیا، میرا امام مسکرا کے فرمائے گا یاد رکھے زمانہ کیا، اس ہتھیلی میں ہے رزق کونین کا، اپنے قدموں میں تقدیر رکھتا ہوں میں۔ بھائی کیا کہنا، میرے مولا ایک دعا کرنا چاہتا ہوں، جو آج آپ کے فضائل پہ بولے ساری زندگی بولتا رہے، کیونکہ میں حجت خدا بقیت اللہ قائم آل محمد کا فضائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو ہم ہر وقت ہی ظہور امام کی دعا کرتے ہیں نا، تو آج اس دعا کے ساتھ ہم اپنے مولا کے فضائل پڑھتے ہیں۔ میرے مولا کا خطبہ نہ ہو بیٹے کا گربان حاضر ہے، قائم کعبے کی چھت پہ، چوتھے مصرے پہ بندہ اگر کہے نا کہ کمیل حیدر رضوی میں بہت بڑا چپ کا ماسٹر ہوں، وہ اپنی چپ پہ ناز کرے، میں حسین کی عطا پہ ناز کرتا ہوں۔ شعر سنیے گا، علی کا 12واں بیٹا اعلان کر کے کہتا ہے اس ہتھیلی میں ہے رزق کونین کا، اپنے قدموں میں تقدیر رکھتا ہوں میں، لوہے کی ذہان پڑتی ہیں آنکھیں میری، اس قدر ان پہ تنویر رکھتا ہوں میں۔ قائم اعلان کر کے کہیں گے یاد رکھے زمانہ جن فضائل کو سن لو تو مر جاؤ تم، ان فضائل پہ تسخیر رکھتا ہوں میں۔ ارے یاد رکھے زمانہ کیا، اپنے گھر بیٹھ کے ماؤں کے پیٹ میں ان کے بچوں کی تصویر رکھتا ہوں میں۔ بھائی کیا کہنے، کیا کہنے، یہ جو فضیلت حضرت امام زمانہ میں بول رہے ہیں کبھی کسی کمینے کے محتاج نہ ہو۔ اپنے گھر بیٹھ کے ماؤں کے پیٹ میں ان کے بچوں کی تصویر قائم فرماتے ہیں، جو بھی ایسے ایسے قائم کعبے کی چھت پہ ہوں گے دنیا میرے مولا کے سامنے ہوگی۔ میرے مولا جس زبان میں خطبہ دیں گے ہر بندے کو اسی کی زبان میں خطبہ سمجھ آئے گا۔ قائم اعلان کر کے کہیں گے جو بھی نکلے تلاش خدا بند کو، جو بھی نکلے
تلاش خداوند کو اس مقدس صحن میں اترتا ہوں میں. ارے جس قدر کام اللہ سے منسوب ہیں وہ سبھی اس کی مرضی سے کرتا ہوں میں. بابا کاظم شاہ جی آپ کے بیٹے کی محنت زیادہ، ان حلالیوں کی داد، با خدا عزت حسین کی قسم کم. کون ہے امام زمانہ؟ جس بندے کا دل ہر وقت امام زمانہ کی صدا کرتا ہے نا کہ میرے مولا ظہور فرما دے. چاچو منیر جی آپ کا بھی دل ہر وقت کرتا ہوگا یقیناً کہ میرے مولا ظہور فرمائیں. میرا بھی دل کرتا ہے، چاچو جی آپ کا بھی کرتا ہے، انکل جی آپ کا بھی کرتا ہے. جس بندے کا دل کرتا ہے نا کہ میرا مولا ظہور فرمائیں، جب قائم کا ظہور ہوگا دنیا کہے گی علی کا بیٹا ہے، علی کا بیٹا ہے. قائم تو کر کیا سکتا ہے؟ اس وقت میرے مولا اعلان کر کے کہیں گے کیا ملک الموت بھی قبض ارواح بھی میرے ابرو کی جنبش میں پابند ہیں. سرکار فرمائیں گے میں اگر اپنا ابرو ہلاؤں نا تو یہ جو ملک الموت ہے یہ ہمارا پابند ہے. جملے بڑے باخدا قد چھوٹا. قائم اعلان کر کے کہیں گے ملک الموت بھی قبض ارواح بھی میرے ابرو کی جنبش میں پابند ہیں. قائم فرمائیں گے اب تو نہ ہی میں پردوں میں مستور ہوں نہ کسی امر میں تیغ ہی بند ہے. یعنی میرے بابا حسین نے اب نہیں کہنا کہ قائم تیغ بند رکھو، اب میں نے قائم تیغ چلانی ہے. قائم اعلان کر کے کہیں گے ملک الموت بھی قبض ارواح بھی میرے ابرو کی جنبش میں پابند ہیں. اب تو نہ ہی میں پردوں میں مستور ہوں نہ کسی امر میں تیغ ہی بند ہے. قائم فرمائیں گے میرا کوئی عدو بھی بچے گا نہیں، کیوں؟ مجھے زہرا کی چادر کی سوگند ہے. قائم فرمائیں گے جو دنیا میرے بابا علی کے ہاتھ پہ علی کی ولایت کا اعلان نہیں کرتی تھی، میں ان تمام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کا بیٹا اعلان کر کے کہہ رہا ہوں کیا میرے اس ہاتھ پہ آ کے بیعت کرو، کیونکہ یہ ہاتھ دستے خداوند ہے. کیونکہ یہ ہاتھ آپ کی دعا ہے سرکار، کیونکہ یہ ہاتھ دستے آخری دو شعر سلام، کیونکہ یہ ہاتھ دستے خداوند ہے. قائم فرمائیں گے آئے آئے، توجہ میری طرف. قائم کعبے کی چھت پہ سرکار، میں جان بوجھ کے سلو پڑھ رہا ہوں ورنہ میں بہت تیز پڑھتا ہوں. با خدا عزت حسین کی قسم قائم ہوں گے کعبے کی چھت پہ. جتنے بھی زہرا کے دشمن ہوں گے نا وہ ہوں گے میرے مولا کے سامنے، تلوار ہوگی قائم کے پاس. قائم فرمائیں گے ارے آئے 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 میری آ کے بیعت کرے. آج جس جس کو بھی اپنا حق چاہیے اور جس جس نے بھی میری بیعت نہ کی مجھے اس سے ہی باغ فدق چاہیے. بھائی کیا کہنی، میرے مولا سلامت رکھے. میرے مولا سلامت رکھے. کروڑ گنا اس سے زیادہ عزتدار و فضائل پڑھ لیا جاتا. علی کی عزتدار بیٹیاں تب تک راضی نہیں ہوتی جب تک ان کا مصائب نہ پڑھا جائے. یہ میری ذاکری نہیں، آپ کے سینے اور دل کا درد ہے. ایک دفعہ ہائے بلند کریں تمام عزتدار، جیسے ہم اپنے جنازوں پہ روتے ہیں نا ایسے ہی ہم حسین کو روتے ہیں. اس لیے تو دنیا کہتی ہے شیعہ روتے کیوں ہیں. میں کہتا ہوں شیعہ مر کیوں نہیں جاتے. مسلمانوں نے بھائی کو کفن نہ دیا، بہن کو چادر نہ دی. اجرکم من اللہ، اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے. مسلمانوں نے آ جائیں میرے بھائی آ جائیں. مسلمانوں نے بھائی کو کفن نہ دیا، بہن کو چادر نہ دی. میں حسین کی 4 سال کی ضعیفہ بیٹی کا مصائب پڑھنا چاہتا ہوں. بھائی جان کتنی غریب ہے. یہاں پہ 4 سال کا بچہ کوئی بیٹھا ہو نا تو وہ بچہ ہوتا ہے. کتنی غریب ہے. حسین کی بیٹی تھی 4 سال کی لیکن کمر جھکی ہوئی.
अजरुकम मिनल्लाह, हाय कीजिएगा। अल्लाह आपकी हाय कबूल फरमाए, आपके मातम कबूल फरमाए। थी 4 साल की बाबा जी, कमर झुकी हुई, ज़ईफ़ा थी। कभी आपने सोचा है 4 साल की बच्ची ज़ईफ़ा कैसी होती है? मैं आपको बताऊं 4 साल की बच्ची ज़ईफ़ा कैसी होती है। जिसके बाप के सामने, जिसका बाप 13 ज़रबों से कत्ल हो जाए वो ज़ईफ़ा हो जाती है। अजरुकम मिनल्लाह, अल्लाह आपकी हाय कबूल फरमाए। जिस बच्ची के सामने उसका बाप 13 ज़रबों से ज़िबा हो जाए ना, खंजर क्या था, धार नहीं लगी हुई थी, अभी कुर्बानी गुजरी है बाबा जी, आपने जानवर ज़िबा किए होंगे। हम जानवरों के लिए तो छुरी तेज करवाते हैं ना। मुझे हुसैन की इज्जत की कसम, जालिम शराब भी पीता था, जालिम का खंजर इतना कौन था, जालिम ने 13 ज़रबे मारी फिर भी हुसैन का सर जुदा नहीं हुआ। इतना कौन खंजर। हाय बुलंद कीजिएगा। मुझे पता है यहाँ पे सराय के इलाके, सराय के मसायब बहुत अच्छा सुनते हैं, लेकिन आले मोहम्मद का गम जिस ज़बान में किया जाए, गम तो मोहम्मद का है ना, और गम तो मोहम्मद की आल का है। भाईजान यूनुस भाई, इज़्ज़त हुसैन की कसम, बरोज़ हशर क़यामत के दिन हर शख्स को उसकी कब्र मुबारक से उठाया जाएगा। जब क़यामत के दिन जुमले बड़े बाखुदा, जितना भी रोएं, जितना भी मातम करें, जुमले बड़े, आपके बेटे का कद छोटा, हर शख्स को कब्र से उठाया जाएगा। मैंने एक किताब में पढ़ा, जब क़यामत के दिन कब्र से अली उठेंगे ना, अली इतना रोएंगे, इतना रोएंगे, इतना रोएंगे, दुनिया के दिल कांप जाएंगे। दुनिया वाले पूछेंगे, मौला आप अली अमीर अल मोमिनीन रोते क्यों हैं? उस वक्त अली रो के कहेंगे, तुमने देखा नहीं पूरी दुनिया में जो जहां से उठा वो कफन पहन के उठा, वो देखो मेरा करबला का गरीब हुसैन आज भी बेकफन अपनी कब्र से उठ रहा है। अजरुकम मिनल्लाह, हाय कीजिएगा। जिन जुमलों की खातिर मेहनत की है, 2 जुमले और यहीं पे सलाम करने लगा। वो देखो मेरा करबला का गरीब बेटा बेकफन उठ रहा है। दुनिया देखेगी हुसैन की तरफ, दुनिया ज़ारो कतार रोएगी। इतना जुल्म करबला में हुआ। क़यामत के दिन बाबा जी, इज़्ज़त हुसैन की कसम, दुनिया हुसैन को देखेगी, हुसैन अली को देखेंगे। हुसैन कहेंगे, बाबा बाबा आप रोते क्यों हैं? अली रो के कहेंगे, हुसैन तो बेकफन है, हुसैन तो बेवारिस है, हुसैन बेकफन। आज भी कोई गरीब से गरीब भी मर जाए ना, उसको कफन है। हुसैन आज भी तो बेकफन। उस वक्त मेरे मुर्शद हुसैन बड़ा रोएंगे अज़ादारो, हुसैन इतना रोएंगे जो अली का दिल हिल जाएगा। अली रो के कहेंगे, हुसैन तो क्यों रोता है, हुसैन तो क्यों रोता है? अज़ादारो हुसैन रो के कहेंगे, बाबा आपका तो बेटा करबला के मैदान में बेकफन रह गया। बाबा वो देखे शाम में मेरी 4 साल की ज़ईफ़ा बाबा आज भी कैदी है, और बाबा आज भी बेकफन है। बाबा आज भी उसकी सदा आती है, काश मैं हुसैन के पास होती। अल्लाह आपकी हाय कबूल फरमाए। बाबा आज भी उसकी सदा आती है, हाथों में कड़ियाँ। एक दफ़ा हाय कीजिएगा। हाथों में कड़ियाँ हैं। शेर मुझे किसी शायर का याद आ गया, इसी शेर पे सलाम करता हूँ। उस शायर ने कहा था, एक बच्ची थी 4 सालों की, जिस बंदे के घर अपनी बच्ची है, जिस बंदे की अपनी औलाद है, वो जितना इस जुमले को महसूस करेगा दूसरा कोई नहीं कर सकता। पहले अपना पुरसा करता हूँ, फिर आप तमाम अज़ादाराने मज़लूम करबला अपना पुरसा कीजिएगा। मुझे इज़्ज़त हुसैन की कसम, अज़ादारो हुसैन की मज़लूम बेटी का दुख पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कहा, एक बच्ची थी 4 सालों की, जिसके कानों से खून जारी था, और दुख ये काफ़ी नहीं है मरने को, उसके चेहरे से हाथ भारी था। और करबला से शाम तक इस कमीने का जहां भी दिल करता, और सकीना के मुंह पे तमाचा मार के कहता, बोला गाजी, और कभी कहता बोला अकबर, और कभी कहता बोला हुसैन।